بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ سنت مؤکدہ 12 رکعات ہی ہیں، تو اس میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں آتی۔ دیکھیں، آپ نے یہ بات صحیح سنی ہے کہ سنت مؤکدہ 12 رکعات ہی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ او بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں گھر بناتا ہے؟ جنت میں گھر بناتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دنیا میں ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو سالوں سال ہم کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے، اور گھر بھی بنا پاتے ہیں تو اینٹ اور پتھر کا، جبکہ اللہ رب العالمین ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے ہم کو جنت میں گھر دے رہا ہوتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث سنی تب سے ہم نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ سے انبسا سنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کہ یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ اور انبسا سے عمر بن اوس سنتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث انبسا سے سنی ہے تب سے اب تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے گھر بنتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل ملا کر کے 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ البتہ کچھ سنتیں سنن غیر مؤکدہ میں شامل ہیں۔ یہ تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن کچھ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن ان کو ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ ان میں سے ایک مغرب سے پہلے 2 رکعت بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء کراہیۃ ان یتخذہ الناس سنہ۔ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھی عام سنتوں میں لوگ شامل کر لیں، گویا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اس پر معمول رہا، ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا، لہذا آج بھی مغرب سے پہلے کچھ وقفہ رکھنا چاہیے، اتنا وقفہ کہ ایک بندہ کم سے کم 2 رکعت سنت کا اہتمام کر لے۔ اور ویسے بھی اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور اذان کے فوراً بعد اقامت کہہ دیں تو گویا کہ اذان کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ اذان کا مقصد ہی ہوتا ہے بلانا، تو آپ انتظار کیجئے، جب آپ انتظار کر لیں گے کچھ دیر اور اقامت کہیں گے اس کے بعد تو پھر اذان کا مقصود حاصل ہوگا۔ تو اس طریقے سے مغرب سے پہلے بھی وقفہ رکھنا چاہیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے غیر مؤکدہ سنتوں میں سے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اسی طریقے سے عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاتن، بین کل اذانین صلاتن، کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ نماز ہے۔ تو اس ناحیہ سے عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ صرف 12 ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔